دیکھیں ان کے پاس کئی روایتیں ایسی ہیں جو از لحاظ سند اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، اوکے ہے، لیکن وہ صریحاً قرآن کی مخالفت میں ہے، تو یہ اسے ٹھیک مانتے ہیں۔ ہمارے پاس جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ روایت جو ہے وہ کبھی بھی قرآن مخالف قبول نہیں کی جائے گی، عقل مخالف قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ ہمیں کرائٹیریا خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے اور ان کے اوصیاء نے دیا ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے مخالف کبھی بھی نہیں جا سکتے، نہ کوئی عمل کر سکتے ہیں، نہ کوئی بات کر سکتے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے، جو کیونکہ میں پہلے چاہ رہا تھا کہ یہ جو پچھلے ایپیسوڈ میں بھی مفتی صاحب نے یہ بات کہی تھی تفاسیر اور روایت کی، تو ایک مثال اس کی میں آپ کو یہ دے دوں کہ بخاری کے اندر ایک روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کی تعمیر کر رہے تھے اعلان نبوت سے پہلے، تو انہوں نے جو ہے نا وہ تہبند پہنا ہوا تھا، تو ان کے چچا نے ان سے کہا، وہ اینٹیں اٹھا رہے تھے اپنے کندھے پر، ان کے چچا نے ان سے کہا کہ تم یہ تہبند کھولو اور اس کو اپنے مونڈے پر رکھو اور اس کے اوپر اینٹ رکھو، پھر تمہیں جو ہے اس پر آسانی ہو جائے گی۔ راوی کون ہے؟ جابر بن عبداللہ انصاری۔ از لحاظ سند جو ان کے پاس یہ روایت ہے، اور یہ اس کتاب کو قرآن کے بعد سچی کتاب کہتے ہیں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ رسول خدا نے اپنا تہبند کھولا، اس کو اوپر رکھا اور وہ لوگوں کے سامنے نعوذ باللہ یعنی برہنہ ہو گئے، بے ہوش ہو کر گرے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا کہ میرا تہبند کہاں ہے، وہ انہوں نے باندھا، پھر جو ہے وہ دوبارہ ان کو کبھی برہنہ نہیں دیکھا گیا۔ میں یہ سوال لے کر گیا ایک مفتی صاحب کے پاس کہ قبلہ یہ میں نے روایت پڑھی ہے بخاری کے اندر اور جو ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آئی بات، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو معاملہ ہے یہ اعلان نبوت سے پہلے جاہلیت کے دور کا ہے۔ تو میں نے کہا اگر کوئی 2 سال کا بچہ بھی ہو نا، اگر میں اس سے کہوں نا بیٹا یہ ایسا عمل کرو تو وہ بھی نہیں کرے گا، تو یہ رسول خدا کے عقل کے بارے میں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا یہ مشورہ ان کا ٹھیک تھا؟ اگر میں آپ کو یہ مشورہ اس طرح کا دوں کہ آپ میرے مشورے پر مجھ پر غصہ ہوں گے، یا کیونکہ عاقل آدمی تو غصہ ہی ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ روایت جو ہے بخاری میں لکھی ہے لہذا سچی ہے، ہم اسے مانتے ہیں۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا یہ کیسا معاملہ ہے۔ اب مفتی صاحب نے بھی یقیناً یہ روایت بخاری کے اندر پڑھی ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ تو ایک میں نے بیان کی ہے، اگر مثال کے طور پر وقت ہو تو میں آپ کو ایسی ایسی روایتیں سناؤں جو نہ تو عقل میں آتی ہیں نہ قرآن کے ساتھ کھڑی ہیں۔ حافظ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بات کہی، اور یہ افسوس کی بات ہے مجھے کہ ہمارے کچھ لوگ اس بات کو کہہ دیتے ہیں کہ بخاری مسلم قرآن کے خلاف ہے۔ مجھے ایک بات آپ دونوں سے سوال ہے، کیا عرب ننگے ہو کر طواف نہیں کرتے تھے؟ عرب کرتے تھے، مگر حضور کے لیے تو ہم نہیں میں سوچتے۔ یہ بات صرف دیکھیں یہ آپ بتائیے، عربوں کو رسول خدا سے عرب نہ ملائیں نا، دیکھیں دیکھیں سنیں جو مجھے عالمین میں کے لیے رحمت بن کر ہے نہیں آپ کی بات کے دوران میں خاموش نہیں بیٹھا دیکھیں رہا، آپ نے کچھ پچھلی بھی دفعہ بولا۔ ایسا ہوا آپ نے جو جملہ کہا اس کی جو ہے وہ آپ نے پھر وہ کی معذرت۔ ابھی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے جملوں کو تھوڑا سا آپ جو ہے سوچ سمجھ کر بولیں۔ میرے جملے بالکل صحیح ہیں، بس آپ مجھے عرب ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ عربوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہ جائے قضاء حاجت کے لیے کہ کاشفین عن عورتہما، دونوں اپنے جو ہے وہ آپ کو ننگا کر کے بیٹھے ہوئے ہوں، اپنا ضرورت پوری کر رہے ہوں اور آپس میں بات کر رہے ہوں۔ یہ عربوں میں ایک عام بات تھی کہ وہ اپنے نچلے دڑ کو اگر کبھی ننگا کرتے تھے تو یہ اتنا عیب کی بات نہیں سمجھی جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس وقت نبی تھے، نہ آپ پر اس وقت وحی آئی تھی، نہ آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ نبی ہیں۔ اس میں 2 روایتیں، ایک روایت یہ تھی کہ آپ 12 سال کے تھے، ایک روایت یہ تھی کہ نہیں آپ کچھ عمر آپ کی بڑی تھی، آپ کو ایک مشورہ دیا گیا کہ آپ ایسا کر لیں۔ عربوں نے اپنے رواج کے مطابق آپ کو ایک مشورہ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس عمل کو کیا تو چونکہ آپ کے فطری حیا کے خلاف تھی وہ بات، جو آپ کو اللہ نے ایک فطری حیا دی تھی، تو اس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے۔ اس پر ایک اور روایت میں آپ کو بیان کروں۔ روایت کو دل بہت بھاری سمجھ بھاری رہا ہے۔ دیکھیں سمجھیے، عرب جو ہے مشرک بھی تھے، بالکل صحیح روایت ہے۔ عرب مشرک ایک بھی اور تھے، روایت بیان کرتا ہوں۔ عرب چھوٹے فاسق بھی صحابی تھے، ہیں، چھوٹے عرب صحابی ہیں۔ فاجر بھی تھے، تو کیا یہ ساری چیزیں پھر یہ آپ کہیں گے کہ وہ رسول خدا نے وہ بھی نعوذ تھے؟ باللہ۔ عرب فاسق بھی تھے، فاجر بھی تھے، جس طرح سے آپ باتیں کر رہے ایسی ہیں، بات تو نہیں کیا ہے۔ رسول خدا اللہ کے نبی علیہ رسول خدا ان کے درمیان صادق و امین تھے؟ اور جب وہ رسول نبی نہیں خدا ہے تب بھی ان کی دیکھیں امانت میری داروں بات کی سنیں، صفائیاں میری بات سنیں، مشرق مکہ دے۔ یہاں ایسی کون سی بات ہوئی ہے دیکھیں کہ رسول اللہ کے خدا نبی کی صلی اللہ علیہ طہارت وآلہ پر شک وسلم آیا ہے آپ کہ آپ بخاری کی روایات کو قرآن کے خلاف قرار دے رہے ہیں؟ آپ اتنی دیکھیں جرأت کر رہے ہیں؟ بخاری کو جو ہے رسول خدا نے نہیں کہا تھا کہ یہ جو لکھے گا صحیح لکھے گا، سچا لکھے گا۔ بات یہ ہے کہ آپ کی قرآن زبان سے جو نکلے گا وہ سچا پکا نہیں ٹکا ہوگا، یہ ایسا بھی نہیں، کہیں قرآن میں نہیں لکھا ہوا۔ ایسا نہیں، میں نے کوئی قرآن سے ہٹ کر آپ بات کہہ رہے کی ہو ہیں کہ قرآن نا، سے آپ ہٹ کہہ کر رہے ہیں دلیل دی قرآن ہو۔ بخاری آپ خلاف کر رہا ہے، دیکھیں ایسا نہیں ہے۔ دنیا کے جو لوگ ہیں ان کے رہبروں میں وہ بات ہوتی نہیں ہے، وہ بڑا چڑھا کر بتاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پر جو ہے جو رسول خدا کی عظمت کو گراتا ہے اسے سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ یہ شیخ الحدیث ہے۔ دیکھیں اس پہ ذرا سا ٹھنڈا بھی جو مثال کے طور پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربوں کے درمیان رہ رہے ہیں تو ٹائٹل حاصل کیا ہے صادق و امین کا،
تو پھر کیا انہوں نے وہ اگر ان کی رواجوں پر وہ چلتے تھے یا ان کی طرح انہوں نے وہ لیا تو پھر اللہ نے ان کی کیا حفاظت کی؟ تو کیا بخاری نے یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے گائے ہیں، حضور نے شراب پی ہیں، حضور نے یہ بات ہم کر بھی کیسے سکتے میں حضرت نے غلط بات اٹھائی نا. رسول خدا عقل کل ہے، چل رہے تھے رسول اس خدا پہ چلے. عقل کل ہیں. دیکھیں رسول